باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری گفتگو دعا کے حوالے سے ہوگی۔ دعا جو ہے یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ دعا کے حوالے سے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں کافی بیان ہوا ہے۔ آج میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دعا کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا اور احادیث مبارکہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ ایک حدیث ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا ایک اہم ترین عبادت ہے اور دعا جو ہے یہ عبادت کا نچوڑ ہے۔ دعا جو ہے یہ عبادت کا خلاصہ اور مغز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا عبادت کا مغز ہونا بتایا ہے کہ جس عبادت کے بعد دعا نہیں، گویا اس نے وہ عبادت بغیر نتیجہ حاصل کیے ترک کر۔ یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کئی واقعات کتب احادیث میں اور کتب تفسیر میں درج ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار، ہمارا رب کہاں ہے؟ ہم اسے کیسے پکاریں؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سألک عبادی عنی فإنی قریب، اور جس وقت آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو پس بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، جب وہ پکارے، ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ رشد و بلائی پائیں۔ ایک روایت میں ابن عساکر نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعاؤں میں کمی نہ کیا کرو، خوب دعائیں مانگا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ پڑھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے، یہود مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہمارا رب تو عرش پر ہے اور عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے، ہر آسمان کا دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، تو پھر اپنے رب کو کیسے پکاریں؟ وہ ہماری پکار کیسے سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے اس کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، بشرطے کہ
قبولیت دعا کے جو آداب اور احکام ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول کرتا ہے، لہذا گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کیا کرو اور دعا میں جلدی نہ مچایا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، جلدی مچانا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کی اور قبولیت میں جلدی کی، اور اللہ کا شکوہ کیا کہ میں نے دعا مانگی تو قبول نہیں ہوئی، اس لیے پھر دعا مانگنا چھوڑ دی۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی نالائکی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اس غصہ سے مانگنا چھوڑ دے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی۔ اس میں اللہ کی شان جلالت میں کیا فرق آئے گا؟ انسان کچھ اپنا ہی کھوئے گا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، بعض دفعہ بچہ اپنے جذبات سے بہت کچھ مانگتا ہے، مگر والدین وہی کچھ اس کو دیتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر سمجھتے ہیں کہ بچے کو کتنے پیسے دینے چاہیے اور کتنے پر اس کا گزارا ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا، وہ اپنے باپ سے بولے بے مجھے 1 لاکھ روپے دے دو، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ باپ اس کی مصلحت پر نظر کرے گا، اس کے جذبات پر نظر کرے گا کہ یہ ابھی اس قابل نہیں کہ اس کو اتنے پیسے میں دے دوں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو یہ نقصان کر بیٹھے۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں، بعض اوقات ہم ایسی خواہش ظاہر کرتے ہیں، ایسی دعا مانگتے ہیں، اللہ جل شانہ عما نوالہ ہماری مصلحت پر نظر رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ کی خواہش کو پورا کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ جیسے بچہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو والدین سے کہیں زیادہ شفیق ہے، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ دعا کسی حالت میں بھی رد نہیں ہوتی، بشرطے کہ مانگنے کا سلیقہ آتا ہو۔ یا تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، یا اس سے بہتر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، یا اس کے بدلے میں جنت میں جو ملے گا وہ سب سے بہتر ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے تفسیر مظہری میں، سب سے عجیب جو ہے فرمایا کہ اللہ کا کوئی گناہ گار بندہ، کوئی مجرم، کوئی نافرمان اگر دعا کرے، یعنی جو بندہ نافرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلد قبول کر لیتے ہیں کہ وہ بندہ یاد حق سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب کوئی مقرب الہی، جب کوئی محبوب بندہ اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی آواز، اس کا انداز، اس کا سوز و گداز بہت پسند آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو تاخیر سے قبول کرتے ہیں تاکہ میرا بندہ خوب روئے، خوب تڑپے اور خوب مانگے۔ آخر اس محبوب کو بندے کی دعا قبول کرنی ہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے اس محبوب بندے کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ ترمذی شریف میں اور ابو داؤد شریف میں سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارا پروردگار بہت حیا والا ہے، بڑے فضل و کرم والا ہے، جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اس کو شرم آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی لٹائے، پھر ضرور بالضرور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، دعا صرف پڑھنی ہی نہیں چاہیے بلکہ پورے عجز و نیاز کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکسر مزاجی کے ساتھ، اخلاص اور للہیت سے سائل بن کر عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی اداؤں سے، اپنی زبان سے، اپنے بیان سے
اپنے لہجہ سے رو کر اگر رونا نہ آئے تو پھر رونے والی شکل ہی بنا کر کم از کم جو ہے اس نیت سے دعا کریں کہ میرا رب جو ہے بڑا کریم سخی داتا ہے، ہر حال میں دعا قبول کرتا ہے اور سنتا ہے۔ داتا صرف اللہ ہے۔ آج لوگوں نے دنیا والوں کو داتا بنا رکھا ہے، کوئی حضرت علی حجویری کو داتا کہتا ہے، کوئی حضرت علی کو داتا کہتا ہے، کوئی کسی کو داتا کہتا ہے، کوئی کسی کو داتا کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، داتا صرف اللہ ہے، ہر حال میں وہی دعا قبول کرتا ہے اور سنتا ہے۔ مگر آج ہم لوگ دعا مانگتے ہی نہیں، صرف الفاظ منہ سے پڑھ لیتے ہیں، منہ پر ہاتھ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ سائل کو گلہ ہے میرا مدعا نہیں ملتا، سائل کو گلہ ہے میرا مدعا نہیں ملتا، دینے والا دے کسے دستے دعا نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی لینے والا بھی تو ہو۔ دعا جو ہے یہ بڑی ہی اہم عبادت ہے، اس لیے اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا مانگنا چاہیے۔ اب اس سے پہلے کہ میں دعا کے آداب کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرمایا کہ جس بندے کو 5 چیزیں عطا ہو گئیں وہ 5 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ سب سے پہلی بات، جسے اللہ پاک شکر عطا فرما دیں وہ نعمت سے اضافے میں محروم نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بالضرور عطا کروں گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جسے صبر نصیب ہو وہ ثواب سے محروم نہیں رہتا۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملتا ہے۔ اور تیسری بات، جسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دیں، جسے توبہ کی توفیق مل جائے وہ قبولیت سے کبھی محروم نہیں رہتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ وہی ذات ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ چوتھی بات کہ استغفار جس کو نصیب ہو گیا وہ مغفرت سے محروم نہیں رہتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش مانگا کرو، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ 5ویں بات کہ جسے دعا کی توفیق مل گئی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارا کرو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری دعا سنتا ہوں۔ اور بعض حضرات نے ایک اور چھٹی چیز بھی شمار فرمائی ہے، جسے اللہ کے لیے خرچ کا موقع مل گیا وہ اس کے بدلہ سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو بھی اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ قبولیت دعا کی کچھ صورتیں ہیں، ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، جو مسلمان دعا مانگتا ہے وہ قبول ضرور ہوتی ہے، پھر یا تو دنیا ہی میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، یا اس کی دعا کے بقدر اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ یزید رقاشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے کی وہ تمام دعائیں اس کے سامنے کریں گے جو وہ دنیا میں مانگتا رہا مگر بظاہر قبول نہیں ہوئی تھی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، تو نے فلاں دعا مانگی تھی، فلاں وقت دعا مانگی تھی، میں نے تیرے لیے جمع کر لیا تھا، تو اس دعا کا یہ ثواب ہے،
اسی طرح ایسی تمام دعاؤں پر اسے جو ہے اتنا ثواب دیا جائے گا کہ بندہ یہ تمنا کرنے لگے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ میرے بھائیوں، دعا جو ہے یہ عبادت ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، دعا جو ہے عبادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں، جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ان قریب مرتے ہی ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں طاعت اور نیکیوں کے ساتھ اتنی دعا کافی ہو جاتی ہے جس قدر نمک کھانے میں کفایت کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک بلائی پر رہتا ہے جب تک جلدی نہیں مچاتا۔ عرض کیا گیا جلدی مچانا کیا ہے؟ فرمایا یہی کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول ہی نہیں ہوئی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ابو عثمان نحدی رحمت اللہ علیہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ کسی نے کہا ابو عثمان اللہ سے دعا کیجئے، کیونکہ اللہ تعالی مریض کی دعا کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے آپ کو معلوم ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر ابو عثمان نے اللہ کی حمد و ثنا کہی، کتاب اللہ کی متعدد آیتیں پڑھی، درود پاک پڑھا اور ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگتے رہے، فارغ ہو کر ہاتھ نیچے کیے، فرمانے لگے تمہیں بشارت ہو، خدا کی قسم اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کر لیں، اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کر لیں۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں آپ کیسے قسم کھا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے دعا قبول کر لی؟ وہ فرمانے لگے کہ کیوں نہیں، میں کیوں نہ قسم کھاؤں اے حسن، جب تو نے کوئی بات مجھ سے کہی تو میں اسے سچا جانتا ہوں، اس پر سچا جان کے یقین کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم کہ مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں، فرمایا تو کیسے میں اللہ کو سچا نہ مانوں؟ جب اللہ نے فرمایا کہ تم مانگو میں قبول کرتا ہوں، تو اللہ کی بات کو میں سچا کیوں نہ مانوں جبکہ تم تو اس کے بندے ہو؟ تمہاری بات کو میں سچا مانتا ہوں تو اپنے رب کی بات کو سچا کیوں نہ مانوں؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ مجلس سے نکلے تو کہنے لگے یقیناً یہ شخص مجھ سے بڑا فقیہ ہے، یقیناً یہ شخص جو ہے مجھ سے بڑا فقیہ ہے۔ اور کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے سوال کیا کہ کون سی گھڑی میں دعا مانگوں؟ آپ اسے قبول فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ تو بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، جب بھی تو مجھے پکارے گا میں قبول کروں گا۔ آپ نے یہی سوال پھر عرض کیا تو فرمایا آدھی رات کے وقت دعا مانگا کر، اس وقت میں چونگی وصول کرنے والے ظالم کی بھی سن لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ رابعہ ادویہ رحمت اللہ علیہ ایک قبرستان کے قریب سے نکلی، ایک آدمی نے بڑھ کر دعا کی درخواست کی تو کہنے لگی کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ کی اطاعت اختیار کر اور اسی کو پکار، وہی مجبور لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے ذکر میں مشغول رہنے کی وجہ سے دعا نہیں مانگتا، اس کو دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اسے مانگنے والوں سے کہیں بڑھ کے دیتا ہوں۔ دعا قبول نہ ہونے کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، ہم لوگ ان باتوں کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔ حضرت صالح بن یسار رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ مجھے پکارتے ہو
مگر تمہارے دل متوجہ نہیں ہوتے، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ ہم دعا مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ تم مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں 7 باتیں ایسی ہیں جو تمہاری دعا کو آسمان تک نہیں جانے دیتی۔ سوال کیا گیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ تم اپنے رب کو ناراض کرتے ہو، اپنے رب کو ناراض کر رکھا ہے، راضی کرنے کا خیال تک نہیں آتا، یعنی ایسے اعمال کرتے ہو کہ جن سے اللہ ناراض ہے اور تم ان سے باز نہیں آتے اور نہ ہی نادم ہوتے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منہ سے تو کہتے رہتے ہو ہم اللہ کے بندے ہیں اور بندوں والے اعمال نہیں کرتے، جبکہ بندہ اور غلام اپنے آقا کے حکم پر چلتا ہے، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تم لوگ قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہو مگر اس کے حروف میں دھیان نہیں کرتے، یعنی غور و فکر اور عظمت سے تلاوت نہیں کرتے، اور اس میں جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل نہیں کرتے۔ اور چوتھی بات یہ کہ تم لوگ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو کہتے ہو مگر آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتے، حرام اور مشتبہ مال تو کھاتے ہو مگر باز نہیں آتے۔ اور پانچویں بات یہ کہ زبان سے تو کہتے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی جو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں، اور خود اس پر جو ہے گرے پڑتے ہو، حتیٰ کہ جائز ناجائز جس طرح سے بھی دنیا حاصل ہو کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ منہ سے تو کہتے ہو دنیا فانی چیز ہے اور کام ایسے کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ زبان سے تو کہتے ہو آخرت دنیا سے بہتر ہے مگر اس کے لیے محنت کرنے کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ حضرت فقی فرماتے ہیں دعا مانگنے والے پر لازم ہے کہ اس کا پیٹ حرام سے پاک ہو، اور حرام قبولیت کے لیے مانع ہوتا ہے۔ جس پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ظالم اور بڑا فاسق اور ظالم تھا، صحابہ کے خون سے اس کی تلوار رنگین ہوئی۔ جب بھی کوئی ظالم حکمران مسلط ہوتا تو مکہ مکرمہ میں ایک مستجاب الدعا لوگوں کی جماعت تھی، وہ لوگ دعا کرتے، جو ظالم حاکم ہوتا، جو حکمران ہوتا، یا وہ اتر جاتا یا وہ مر جاتا۔ جب حجاج بن یوسف برسر اقتدار آیا تو اس نے مکہ میں اس مستجاب الدعا علماء کی جماعت کو بلا کر ان کی دعوت کی اور ان سے کہا کہ آج کھانا میرے ہاں ہے۔ لہذا علماء اکرام جو ہیں اس حجاج بن یوسف کی دعوت کھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ کھانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے مولویو اب میں تمہاری بد دعا سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، اس لیے کہ میں نے سنا تھا کہ جب بھی کوئی ظالم تم پہ مسلط ہوتا ہے تم اس کے حق میں بد دعا کرتے ہو، تم مستجاب الدعا لوگ ہو، تمہاری دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ میں نے حرام کے کھانے سے تمہاری دعوت کی ہے، حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ میں چلا گیا، لہذا اب میں تمہاری بد دعا سے محفوظ ہو گیا، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے، حرام کا لقمہ کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد حرام سے بہت بچو، جس پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل ہو جائے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مانگنے والے کو جلدی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آدمی مانگتا ہے تو رب کریم ضرور قبول کرتے ہیں، پھر کبھی تو قبولیت اس وقت تک ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے دعا وہ دوسرے کسی وقت میں قبول ہوتی ہے، اور کبھی آخرت میں جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے بذریعہ وحی ان کو بتا دیا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول اس دعا کی قبولیت میں 40 برس لگے، 40 برس بعد اس دعا کی قبولیت کا ظہور ہوا۔ یزید رقاشی رحمت اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے پیار کرتے ہیں تو اس کو مصائب اور آفات میں جو ہے اس کو ڈالتے ہیں، مصائب اور آفات اس کی طرف یوں لپکتے ہیں کہ جیسے اجنبی اونٹ کو پانی کے حوض سے کسی نے بگا دیا ہو، پھر وہ آسمان والوں میں قابل رحم ہو جاتا ہے، اور وہ جو بھی دعا مانگتے ہیں تو اسے مذکورہ 3 صورتوں میں کسی ایک طرح سے جو ہے ضرور قبولیت نصیب ہوتی ہے۔ وہ آدمی کہ جن میں کوئی خیر نہیں، ایک دانا کا قول ہے 4 آدمی نیک بختی سے محروم ہیں، ایک وہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، آپ پہ صلاۃ و سلام نہ پڑھے، صلاۃ و سلام پڑھنے میں بخل کرتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ نیک بخت نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جب آذان ہو، مؤذن آذان دے اور وہ بندہ آذان سنے، آذان کا جواب نہ دے، وہ بھی نیک بخت نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس سے کسی کار خیر میں تعاون طلب کیا جائے، وہ تعاون نہ کرے، وہ بھی نیک بخت نہیں ہو سکتا، وہ بھی نیک بختی سے محروم ہے۔ اور چوتھا وہ شخص جو اپنے لیے اور باقی مومنوں کے لیے اپنی نمازوں کے بعد دعا سے عاجز رہے، نہ اپنے لیے مانگے نہ دوسرے مسلمانوں کے لیے مانگے، تو یہ بندہ بھی نیک بختی سے محروم ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے ہی جناب نماز پڑھی بغیر دعا کیے اٹھ کے چلے گئے، یعنی اللہ سے مانگتے ہوئے بھی آر محسوس کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے بندو اللہ سے مانگنا بھی کیا شرک ہے؟ کیا اللہ سے مانگنا بھی شرک ہے؟ یہ غیر مقلد لوگوں کے اندر اور بعض دوسرے بد عقیدہ لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگا کرو، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ حضرت عبداللہ انطاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 چیزیں دل کی دوا ہیں، صلحاء کی ہم نشینی اختیار کرنا، اور دوسری بات قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تیسری بات کہ پیٹ کو حرام سے خالی رکھنا، اور چوتھی بات رات کو عبادت کرنا، اور 5ویں بات صبح کے وقت آہوزاری کرنا، اللہ سے دعا مانگنا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ پاک سے جب بھی مانگو تو ضرور مانگا کرو، دعا ضرور کیا کرو، اور اپنے ہاتھوں کو الٹا کرنے کی بجائے سیدھا کیا کرو، اور پھر اپنے منہ پہ پھیر لیا کرو۔ اللہ پاک سے جو ہے ہمیں ضرور دعا مانگنا چاہیے، اور اگر ہم اللہ سے بھی نہ مانگے پھر کس سے مانگے؟ دعا کی قبولیت کے کچھ آداب ہیں، ان پر میں کچھ عرض کر دوں۔ اگر ہم دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مانگیں گے تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ دعا کے کچھ آداب ہیں، میں ان کو تفصیل سے عرض کر دوں۔ حلال کما کے دعا کرنا چاہیے، حلال کھا کے دعا کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، اور اپنے کسی نیک عمل کا نام لے کے دعا کرنا چاہیے۔ پاک صاف ہو کے دعا کریں، باوضو ہو کے دعا کریں، قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، دو زانوں بیٹھ کر دعا کریں، دعا کے اول آخر میں اللہ کی حمد و ثنا پڑھ کر دعا کریں، اول آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھ کے دعا کریں، دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کریں، اور دونوں ہاتھ مونڈوں تک اٹھا کر دعا کریں، ادب و احترام کے ساتھ تواضع سے بیٹھ کے دعا کریں، اپنی محتاجی اور عاجزی کا بیان کر کے دعا کریں، اللہ پاک کے اسماء الحسنی پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی صفات عالیہ یاد کر کے دعا کریں، دعا کرتے وقت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے دعا کریں، مقبول اور صالح لوگوں کے توسل سے دعا کریں، آواز پست کر کے دعا کریں، اور جو دعائیں مسنون ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کر دعا کریں، اپنی حاجات کے لیے دعا کریں،
اپنی دنیاوی حاجات کے لیے دعا کریں، دینی حاجات کے لیے دعا کریں، پہلے اپنے لیے دعا کریں، پھر اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اور پھر دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، حالت امامت میں شرکائے جماعت کے لیے دعا کریں، عزم کے ساتھ دعا کریں، رغبت اور شوق کے ساتھ دعا کریں، حضور قلب کے ساتھ دعا کریں، تکرار کے ساتھ دعا کریں، الحاح و اصرار کے ساتھ دعا کریں، کسی بھی گناہ کی دعا نہ کریں، قطع رحمی کی دعا نہ کریں، کسی محال چیز کی دعا نہ کریں، رحمت خدا کو صرف اپنے لیے مخصوص کر کے دعا نہ کریں، اپنی سب حاجات اللہ سے طلب کر کے دعا کریں، مخلوق پر بھروسہ کر کے دعا نہ کریں، اور اختتام دعا پر آمین کہیں۔ مقبول دعا میں جلدی نہ کریں، دعا کی قبولیت میں جلدی نہ مچائیں، اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ دعا کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں۔ جن لوگوں کی دعا جو ہے زیادہ قبول ہوتی ہے وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے، مصیبت زدہ کی دعا کو قبول کرتے ہیں، مظلوم کی دعا کو قبول کرتے ہیں، مظلوم اگر فاسق و فاجر ہو تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، والدہ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، عادل بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے، فرما بردار اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، مسلمان کی غائبانہ دعا دوسرے مسلمان کے حق میں قبول ہوتی ہے، حجاج کرام کی دعا قبول ہوتی ہے، ان سب حضرات کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے دعا کی قبولیت کے کچھ مقامات بھی ہیں، ان مقامات پر دعا کریں، جیسا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور عشرہ آخرہ کی طاق راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح یوم عرفہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، عیدین کی راتوں کو دعا قبول ہوتی ہے، رمضان المبارک میں ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے، شب جمعہ میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کے روز دعا قبول ہوتی ہے، شب برات میں دعا قبول ہوتی ہے، ہر رات میں دعا قبول ہوتی ہے، رات کے آخری تہائی حصہ میں دعا قبول ہوتی ہے، آدھی رات کو دعا قبول ہوتی ہے، امام کا خطبہ شروع کرنا، خطبہ شروع کرنے سے فراغت تک، نماز کی فراغت تک دعا قبول ہوتی ہے، اور خطیب کی دعاؤں پر آمین کہنے سے دعا قبول ہوتی ہے، عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مجلس ذکر میں دعا قبول ہوتی ہے، اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، جہاد کی صف بندی میں دعا قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تلاوت قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اختتام قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، آب زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور جو شخص نزا کی حالت میں ہو اس کے قریب بیٹھ کر دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، مرغ کی آواز سننے سے دعا قبول ہوتی ہے، جب مرغ آذان دیتا ہے مرغ کی آواز سنیں، مرغ فرشتوں کو دیکھتا ہے، مرغ کی آواز سننے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مسلمانوں کے اجتماع کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، امام جب ولضالین کہیں مقتدی آمین کہیں دعا قبول ہوتی ہے، اقامت نماز کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، بیت اللہ پر نظر پڑنے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان والی جگہ میں دعا قبول ہوتی ہے، مزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، بیت اللہ کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، اور چاہے زمزم کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، کوہ صفا اور مروہ پر دعا قبول ہوتی ہے، صحیح کرتے وقت جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے، عرفات اور مزدلفہ اور مینا میں دعا قبول ہوتی ہے، تینوں جمرات کے قریب دعا قبول ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہیں وہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالی ہر ایک کی دعا کو سننے والے ہیں، لیکن ہم خود ہی نہ لیں، ہم خود ہی اللہ سے نہ مانگے تو پھر اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ ہم اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں، کسی کا کیا کھوتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگے، اللہ پاک ہی سب کو عطا کرنے والے ہیں۔ جو قرآن پاک میں دعائیں منقول ہیں وہ دعائیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو دعائیں احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ دعا جو ہے وہ کوشش کریں عربی میں یاد کریں، اور اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے تو پھر آدمی کو جو بھی یاد ہو سکے، جو بھی دعا جو ہے اس کو یاد ہو، یا کم از کم اردو ترجمہ پڑھ کے ہی جو ہے اپنے رب سے مانگے، تاکہ اللہ پاک جو ہیں
اس کی دعا کو قبول کریں. دعا کے اول میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے، آخر میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی پکار کر جو ہے دعا مانگنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر تحفہ درود بھیج کر جو ہے دعا مانگنا چاہیے. اپنے نیک اعمال کا توسل اللہ کو دے کر دعا مانگنا چاہیے. اللہ پاک جو ہیں ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والے ہیں، اللہ پاک ہر ایک کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. جب دعا مانگ لے تو پھر اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین کہیں کہ آداب ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اللہ پاک مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات نے جو کچھ سنا اللہ پاک آپ حضرات کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ موقع ہوا تو کبھی وہ دعائیں بھی عرض کروں گا جو قرآن پاک میں موجود ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، اللہ پاک نے قبول کی. آج بھی اگر وہ مانگے انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے. جو کچھ میں نے کہا سنا اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.